آئی ایس پی آر یا پھر پوری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں، ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، چیزیں پچھلے 15-20 دن میں بہت مجھے تبدیلی ہوتی نظر آئیں گی. کہاں؟ بس آپ ذرا غور کریں پچھلے 15-20 دن میں کیا ہوا ہے، تو عقل والوں کے لیے بہت سی نشانی ہے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے بی این اوریجنز آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد کے ساتھ سینئر صحافی کورٹ رپورٹر صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ. صدیق بھائی السلام علیکم. جونیئر رپورٹر. سینئر نہیں سینئر نہیں، بہت سارے سینئر سے بہت سارے نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک آل ہے گڈ ماشاء اللہ. سر الحمدللہ. سپریم کورٹ میں بھی آل گڈ؟ نہیں سپریم کورٹ میں آل گڈ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں چیزیں بہت زیادہ خراب ہیں، اندر بھی باہر بھی، اور کمیٹی میں بھی، فل کورٹ میں بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی نے جو 184(3) کے تحت آج پٹیشن کی ہے الیکشن، امینڈمنٹ ہوئی ہے، جی جو ترمیم کو چیلنج کیا ہے، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کل جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس کا اجلاس ہے، اور اس میں اجلاس میں اب وہ معاملہ قاضی صاحب ٹیک اپ کرواتے یا نہیں کرواتے، کیونکہ ویسے رجسٹرار نے ایجنڈا جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے سامنے. اب رجسٹرار نے، ظاہر ہے رجسٹرار کی کیا اپنی حیثیت ہے، اس نے رکھنے ہوتے ہیں قاضی صاحب کے کہنے پہ. اب وہ قاضی صاحب نے پہلے کیا کیا کہ 15 کو جو 12 کو یہ فیصلہ آیا تھا جو مصول نشستوں والا، 15 کو نون لیگ نے ریویو دائر کیا اور 18 کو قاضی صاحب نے کمیٹی میں رکھوا دیا. اس حساب سے تو کل اب اس کو بھی ہونا چاہیے کمیٹی کے سامنے. تو اب کیونکہ ایک طرح سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کنٹمپٹری ہو گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 6 اگست تک جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جو یہ جنہوں نے بین الفی دیا ان کو پی ٹی آئی کے ایم این اے ڈکلیئر کرنا تھا، وہ بھی نہیں کیا. ہاں 41 نے. اب میرا خیال ہے کہ کل کوئی سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ سکتی ہے. سپریم کورٹ میں ایجنڈے پہ آئی تب بھی بڑی خبر ہوگی، نہ آیا تب بھی بڑی خبر ہوگی. نہیں آتا تو کیا 2 ججز خود سے یہ سوال اٹھائیں گے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، کہ وہ معاملہ کیوں نہیں آیا. کل کا دن بہت اہم ہے، کل سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. ویسے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، لیکن حکومت کے پاس اب ٹائم زیادہ نہیں ہے. کسی بھی نے بھی ریویو جو ہے وہ داخل کر دیا سپریم کورٹ میں، وہ بھی لگنے کے چانسز ہیں. دیکھیں اب ای سی پی واضح طور پر نظر آ رہا ہے نا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. 12 کو فیصلہ آیا، الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے، اور اگر کہیں پہ ابہام ہے تو وہ ہم ان سے کلیریفیکیشن لیں گے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک درخواست دیتا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ ہمیں کلیریفیکیشن چاہیے. آج ریویو دائر کر دیا. یعنی دیکھیں نا کہ ریویو کتنے دن بعد، تقریباً 25-26 دن بعد ریویو دائر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو 7 تاریخ تک، ویسے 12 تاریخ تک ٹائم تھا ان کے پاس، 11 تاریخ تک داخل کر سکتے تھے. اب ریویو آنا الیکشن کمیشن کا، یہ چیزیں بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح سے نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. پہلے جو کہا جا رہا تھا کہ اسکندر راجہ کیا کریں گے، جو نواز شریف کے مورے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سپریم کورٹ کے خلاف نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ تھا وہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے. بالکل، ریویو میں تو 100% آئے گا، کیونکہ دیکھیں نا ریویو میں کل کمیٹی میں مجھے یہ بھی ذرا بتائے گا، جو فیصلہ ہے وہ لکھا جاتا ہے رائٹ، اور اسی جو چیز ڈسکس ہوئی وہی فیصلے میں آتی ہے. یہ کیا ہوا کہ اختلافی نوٹ میں ریویو والی بات بھی شامل کی ان لوگوں؟ دیکھیں یہ واضح طور پہ مس کنڈکٹ ہے. 3-4 چیزیں مس کنڈکٹ ہیں. ایک، انہوں نے جس طرح سے سب سے بڑا مس کنڈکٹ تو یہ ہے جو انہوں نے پاکستان میں ایک انارکی پھیلانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے اور ایک تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مت مانو، 8 ججوں کا فیصلہ مت مانو، پہلا. اور انہوں نے کہا غیر آئینی فیصلہ یہ اور اس کو مت مانو. دوسرا جو انہوں نے کہا پی ٹی آئی والے جو دیں گے نا بین الفی کہ جو آزاد ایم این اے دیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں، وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ان کو ڈرایا. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو جواز فراہم کیا ہے اس ریویو کی چیزوں کا نا. اور یہ جو چیزیں یہ ساری مس کنڈکٹ میں آتی ہیں، جس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ملک میں انتشار انارکی پھیلانے کی کوشش کی ہے، تو یہ مس کنڈکٹ تو ہے. اور پھر یہ دیکھیں نا کہ جو ان 2 ججز کا فیصلہ ہے، اختلافی نوٹ ہے، وہی الیکشن کمیشن کے ریویو کی بنیادیں، ٹھیک ہے. اور وہ اختلافی نوٹ جاری اسی لیے کیا گیا تھا حکومت بیانیہ بنا سکے، الیکشن کمیشن کو ایک میسج دیا جا سکے. دیکھیں 2 ججز کے اختلافی نوٹ کے بعد الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ریویو میں جانا ہے. تو یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں، اور یہ بہرحال میں تو چیزیں بہت تصادم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. بہت پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اسناد ملک صاحب کی خبر بھی تھی، یہ سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو مل جائیں تو وہ حکومت نہیں بنا سکتے. مگر اتنی جلدی اور اتنی انسیکیورٹی کس چیز کی ہے؟ حکومت کو بھی، عدالت سے بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ ایک ٹیم بن کر سارا کھیل رہے ہیں. تو انسیکیورٹی کس چیز کی ہے؟ انسیکیورٹی سمپل سی ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی تو حکومت گر جائے گی. وہ چاہتے ہیں ایکسٹینشن خود، اگر وہ نہیں چاہتے تو ڈیسپریٹ ہو کے اس حد تک کیوں چلے گئے ہیں کہ دیکھیں آپ نون لیگ کا ریویو لگانے کے لیے بات کر رہے ہیں، آپ 6 جون سے فیصلہ محفوظ ہے اس والا نیب ترمیم والا، وہ آپ نہیں دے رہے، بلے والی بھی نہیں لگی، بلے والے ریویو آپ نہیں لگا رہے.
یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ کیا ہے معاملہ. دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے 12 جنوری کو فیصلہ دیا, پی ٹی آئی نے ریویو دائر کیا, آپ ریویو سنتے ہیں کیونکہ 8 فروری کے لیے وہ امپورٹنٹ تھا ریویو, آپ نے کیوں نہیں سنا؟ اس وقت آپ کو اپنا حلف یاد نہیں تھا. دیکھیں یہ فرسٹریشن سمپل ہے, پورا نظام قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ کھڑا ہے. قاضی صاحب کے گھر جانے کا مطلب یہ نظام گھر چلا جائے گا. جس دن قاضی صاحب چلے جائیں گے اس دن الیکشن پیٹیشن پہ فیصلے آئیں گے, وکٹیں گریں گی, نون لیگ کی حکومت گر جائے گی. آپ رانا ثناء اللہ اور خواجہ سے کیوں کہتے پھریں کہ جی اکتوبر میں ہماری حکومت چلی جائے گی؟ کیوں انہیں پتہ ہے کہ اکتوبر میں قاضی صاحب جائیں گے. اور پھر ابھی مجھے لگتا ہے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے, کوششیں جاری ہیں. اتنا مطلب ان کا جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے اور ان کا رکنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور اس میں آپ ایک اور چیز یہ دیکھ لیں کہ مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے, مجھے تو بہت شدید تصادم اور لڑائی نظر آ رہی ہے, اور مجھے تو حالات بہت خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ججز کے اندر لڑائی ہوگی, عدلیہ میں لڑائی ہوگی, عدلیہ اور پارلیمنٹ کی لڑائی ہوگی, عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی لڑائی ہوگی, عدلیہ اور اداروں کی لڑائی ہوگی. مجھے تو چیزیں بہت خرابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اہم ایک سوال یہاں پر ہے, حکومت نے تو کل قانون پاس کیا, امینڈمنٹ جو ہے وہ کر لی, اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر یہ سانس نہیں لے سکتے, پانی نہیں پی سکتے, کئی چیزیں یہ نہیں کرنا چاہتے. اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے کرنے تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں. یہ کال کو آپ دیکھیں گے یہ کہیں گے کہ یہ ترمیم ہم نہیں کرنا چاہتے تھے, میں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا. آپ کو میں بتاؤں نون لیگ کے ایم این ایز جو اسلام آباد والے ہیں وہ کیا کہتے پھر ہیں سر؟ یہ جو 3 ایم این ایز ہیں, انجم عقیل خان, انجم عقیل, طارق فضل چودھری اور خرم نواز, ان میں سے ایک ایم این اے کہتا پھر رہا ہے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کروانے کا, ہمیں تو ادارے نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں دائر کریں, درخواست دائر کریں الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کروانے کے لیے, اور ہم نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا وہ آپ کی الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کر دیں گے طارق محمود جہانگیری سے جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کرافٹ کے پاس. یہ باقاعدہ سیاسی ہے, میں نے کہا آپ کو, مجھے نہیں کہا, جن کو کہا مجھے انہوں نے بتایا. باقاعدہ سیاسی ہے, میں نے کہا رائٹ سر 3 نام بتا دیا نا, ان میں سے ایک نے کہا ہے, ایک بندے کو کہا ہے, جس کو کہا ہے اس نے مجھے بتایا. اس نے کہا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو تھا ہی نہیں, ہمیں تو ادارے نے کہا کہ یار یہ آپ الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کرنے کی درخواست دائر کریں, الیکشن کمیشن کو ہم نے کہہ دیا ہے اور وہ آپ کے الیکشن پٹیشن ٹرانسفر کر دیں گے. تصادم کی صورتحال نظر آ رہی ہے, جوڈیشری, پارلیمنٹ سب سامنے ہے. پی ٹی آئی نو ڈاؤٹ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, آپ ابھی باہر نکل جائیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی. عمران خان صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ نمائندہ مقرر کر لے, اگر نہ بھی یہ مقرر کرنے والی بات نہ بھی ہو, مگر وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے کہا ہے. مگر وہاں سے جواب آیا 9 مئی کا, جی 9 مئی پر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم نے 7 مئی کو کہا تھا, جی معافی مانگے. آج پھر خان صاحب نے یہ کہا کہ فوٹیجز دکھائیں, بندے بتائیں, میری جماعت کے تو میں خود نکالوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا ان کو وہ کرنے کے لیے, پھر معافی بھی مانگوں گا. لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان اور آئی ایس پی آر یا پھر پوری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں. ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. چیزیں پچھلے 15-20 دن میں بہت مجھے تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. کہاں؟ بس آپ ذرا غور کریں پچھلے 15-20 دن میں کیا ہوا ہے, تو عقل والوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں اس میں. جیسا کہ پورا 9 مئی کا بیانیہ کس ایک عمارت کے گرد گھومتا ہے؟ جی. اور 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ عمران خان. لاہور ہائی کورٹ عمران خان کو 15-20 دن پہلے مقدمات سے جوڈیشل وہ جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کا لدم کرتی ہے لاہور ہائی کورٹ, اپنا طارق سلیم شیخ صاحب اور انور الحق پنو صاحب, اور جوڈیشل کر دیتے عمران خان کو. 15 دن ہو گئے, وہ فیصلہ چیلنج کیوں نہیں ہوا سپریم کورٹ میں؟ کس نے کرنا تھا چیلنج؟ پنجاب حکومت نے کرنا تھا. جنہوں نے کہا تھا ہم سنم جاوید والا بھی چیلنج کریں گے, وہ تو کر دیا تھا نا. پورا 9 مئی جناح اس کے گرد گھومتا ہے, ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. عمران خان کو 9 مئی میں ہائی کورٹ نے کلین چٹ دے دی, اس کو آپ کسی کیس میں آپ گرفتار نہیں کر سکتے. وہ مریم نواز جب مخصوص نشستوں والا فیصلہ آیا تو اس نے کہا کہ یہ 9 مئی والے ہم ان سے آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. 9 مئی والوں سے آئینی ہاتھوں سے آپ نپٹیں گے کہ ان کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے. تو 9 مئی جس عمارت کے گرد گھومتا ہے وہ اس عمارت میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا. اس عمارت کے کیس میں عمران خان مقدمے سے اس کو جوڈیشل کر دیا گیا, جسمانی ریمانڈ کا لدم ہو گیا, ہائی کورٹ نے کلین چٹ دے دی, لکھ دیا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بدنیتی ہے. نہ وہ فیصلہ چیلنج ہوتا ہے, نہ کوئی پریس کانفرنس آتی ہے, نہ اتنا بڑا بڑا جو بیانیہ بنا ہوا آتا تھا 8-10 صحافیوں کے ٹویٹر سے آتے تھے, ٹھیک ہے, نہ پریس اتنا بڑا وہ بنا ہوا آتا تھا نیریٹو جس میں فل سٹاپ کاما بھی چینج نہیں کرتی تھی, خاتون اینکر دو. کیوں نیریٹو نہیں آیا؟ نہیں میں خدا نہ خواستہ ان کی کوئی ذات کے اوپر نہیں, میں ان کی غلامی, ان کی تابعداری, ان کی نوکری پہ بات کر رہا ہوں. ہم ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں کر رہے ہیں.
نہیں ڈیجیٹل دہشت گردی والی کیا بات ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل میں ڈیجیٹل دہشت گرد کون ہے. اصل ڈیجیٹل دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے اس نظام کو سپورٹ کیا ہے جس نے آج پاکستانیوں کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا ہے. اصل ڈیجیٹل دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے اس حکومت کو سپورٹ کیا، اس حکومت کے ہر 2 نمبر چیز کو، اس حکومت کی یزیدیت کو، بربریت کو سپورٹ کیا، اور آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے بجلی کے بلوں کی وجہ سے. آج خواتین خودکشیاں کر رہی ہیں. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا کہ بجلی کے بل کی وجہ سے بھائی نے بھائی کا گلا کاٹا ہو. کہ خاتون آپریشن کے پیسے رکھے ہوئے تھے، بل نہیں دے ہوگی. سکی، نالے میں چھلانگ. تو یہ اصل ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جنہوں نے معاشی دہشت گردوں کو سپورٹ کیا. سپورٹ کیا، اور ایسا ہی ہے. اب صدیق صاحب بس ذرا حالات ذرا وی آل نو کہ ہر طرف سے خبریں ایسی ہیں کہ تصادم ہی ہے. اس سب میں ایک جو خبر آپ نے بتائی کہ یہ جو بھی بلکہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ چیلنج نہیں ہوا، اٹس مین کہ حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں. ہوئے ہیں، ہو سکتے نہیں ہیں، ہوئے ہیں، چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں. نواز شریف کے حوالے سے ریڈ لائن تھی کہ نواز شریف پہ بات نہیں ہو سکتی ٹی وی چینلز کے اوپر. میاں صاحب کی پتن والی رپورٹ پہ درجنوں پروگرام ہوئے. پتن پہ ہوا کیا ویسے؟ ہمیں بھی یاد ہے پتن الیکشن پر بات نہیں کرنی، دھاندلی پر بات نہیں کرنی. اور بھائی پتن کی اس سے پہلے کئی رپورٹس آئی ان پہ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. اس کو رپورٹ کے خلاف کمپینز ہوئی تھی کہ یار یہ سرور والی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. اب باقاعدہ ٹی وی نے پروگرام کیے، چینلز نے پروگرام کیے. اٹس مین کہ معاملات یا ہٹ رہے ہیں یا پھر سر آگے گنجائش نہیں رہ گئی نا. عدالتیں اس نہج پہ آ گئی ہیں کہ آگے گنجائش نہیں ہے نا. آپ جو کارڈ کھیلیں گے وہ واپس آپ کو لگے گا. پنجاب حکومت صنم جاوید کے معاملے میں ان کو شکست ہوئی، عمران خان کے معاملے میں ان کو شکست ہوئی، ابھی شہباز گل کے بھائی کو انہوں نے چھوڑا، اور یہ تبدیلی امتیاز گل صاحب نے یہ بھی کہا تھا آنا شروع ہو گئی ہے. جو کہا کہ پابندی لگائیں گے، اس سے پیچھے ہٹنا بھی ایک شکست اس سے بھی آرٹیکل 6 والی بات سے یہ ساری چیزیں سر آپ دیکھتے جائیں. بس آپ بڑے اچھے دن. یہ آپ موسم دیکھ رہے ہیں، رانا حفظ تھوڑی سی ہے مگر حبس ہے، حبس تو سہر ہے، ابھی حبس تو رہے گی 1.5-2 مہینہ، لیکن ویسے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. بڑا زبردست موسم ہے. آپ دیکھیں تو صحیح کتنی بارش آج کل مزیدار موسم ہو گیا. بہتری کی طرف حالات ہیں. پی ٹی آئی عمران خان کیا اسٹریٹجی بنا پائیں گے سپتمبر تک نکلنے کی؟ اکتوبر ستمبر بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے. عمران خان کی رہائی اب ہفتوں کی بات ہے، مہینوں کی بات نہیں ہے. ہفتوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات. سپتمبر تک رہا ہو جائیں گے 100%. 5 ستمبر تک تو مشکل ہے. وہ جو کیسز کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں سر سپٹمبر سے پہلے ہوں گے. سپٹمبر تو بہت دور ہے. ویل سپتمبر میں آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. اسی کے حالات بہتر ہوں. تھینک یو سو مچ.